السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حقوق الوالدین۔ سامعین کرام، حقوق العباد میں سے سب سے مقدم اور ممتاز حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا حق ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ رب کائنات نے اپنی عبادت کو ذکر کرنے کے بعد والدین کے حق کو ذکر کیا۔ والدین ایک عظیم نعمت ہے کہ ایک طرف ماں جو جنت، جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو دوسری طرف باپ ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ اسی لیے قرآن و احادیث میں والدین کے کئی حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ ان حقوق میں سے چند حقوق کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ والدین کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے والدین سے اچھی گفتگو کریں، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں، اور ان کے کسی ادا پر ناراضی کا اظہار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹ لگاؤ، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کس قدر پیار بھرے لہجے میں کلام کیا۔ رب العالمین نے فرمایا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے والد محترم، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کریں، آپ میری اطاعت کریں، آپ میرے پیچھے چلیں، یقیناً میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے سخت بھرے لہجے میں جواب دیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہ ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتے ہو؟ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہیں رجم کر دوں گا، تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ ایسا کرو، تم مجھ سے مدتوں تک دور ہو جاؤ، قربان جاؤ ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس قدر سخت کلامی کے باوجود ابراہیم علیہ السلام پیار بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے میرے ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے ادب کہ باپ کی سختیوں کے باوجود ادب کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن افسوس ان نوجوانوں پر جو معمولی سی بات پر اپنے والدین سے سخت کلامی کرتے ہیں، گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور
नाराज़गी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि आप हमारी बातों को समझते नहीं। अरे नौजवानों, वालिदैन वो हस्ती है जिन्होंने जब हम बोलना नहीं जानते थे, जब हम चलना नहीं जानते थे, अपनी परेशानियों को बयान नहीं कर सकते थे, अपनी भूख की शिद्दत को बयान नहीं कर सकते थे, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालात में, ऐसे मौके पर हमारे वालिदैन ने हमारी परेशानियों को समझा, हमारी तकलीफ़ों को समझा, हमारी भूख की शिद्दत को भी समझा। मेरे प्यारे साथियों, वालिदैन के हुकूक में से दूसरा हक ये है कि हम अपने वालिदैन